اپنے گھروں میں چاقو چھریاں تیز رکھنے کا مشورہ۔ شیوموگا کرناٹک بی جے پی لیڈر کارکن پارلیمنٹ بھوپال پرگیا سنگھ ٹھاکر نے جو 2008 کے مالیگاؤں بم دھماکے کیس کی ملزمہ ہیں، اتوار 25 دسمبر کو کرناٹک میں مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت انگیز تقریر کی اور ہندوؤں سے کہا کہ وہ لو جہاد کا مقابلہ کرنے کے لیے گھروں میں تیز دھاری ہتھیار تیار رکھے۔ کرناٹک کے شیوموگا میں ہندو جاگرن ویویک کے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے پرگیا سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ ہم قربانی دینا جانتے ہیں اور مار ڈالنا بھی جانتے ہیں۔ ہندو جاگرا ویویکا گروپ کے جنوبی علاقے کے سالانہ گنوشین کے خطاب کرتے ہوئے پرگیا سنگھ ٹھاکر نے ہندوؤں سے کہا کہ وہ اپنے گھروں میں چھریوں کو تیز رکھے تاکہ دشمنوں کا منہ اور سر کاٹ سکے۔ نعوذ باللہ ایک بالٹھک۔ اور اس نے مزید کہا کہ میں آپ کو صاف صاف بتاتی ہوں کہ آپ کے گھروں میں سبزی کاٹنے کی تیز دھار چھریاں ضرور ہوں گی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کب کون سا موقع آئے جب ہم سبزیوں کو اچھی طرح کاٹ سکتے ہیں تو یقیناً دشمنوں کے منہ اور سر بھی اچھی طرح کاٹنا جان سکتے ہیں۔ پرگیا نے ہندو والدین کو اپنے بچوں کو عیسائی مشنری اسکولوں سے بچانے کا بھی مشورہ دیا اور دعویٰ کیا کہ ان اسکولوں میں پڑھنے سے بچے خود غرض بن جائیں گے اور اپنی ثقافت سے رابطہ کھو دیں گے۔ اس نے کہا کہ بچوں کو مشنری اسکولوں سے بھیج کر اپنے لیے اولڈ ایج ہوم کے دروازے کھول دیں گے۔ پرگیا ٹھاکر نے جوابی کارروائی کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ وقت قربانی کا نہیں بلکہ انتقامی کارروائی کا ہے۔ رکن پارلیمنٹ بھوپال کی نفرت اور تشدد کو فروغ دینے کے مقصد سے دیے گئے ان بیانات کے بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے اور اس کے تبصرے خاص طور پر کرناٹک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کے موجودہ ماحول کے پیش نظر پریشان کن ہے، جہاں مسلمانوں کے خلاف تشدد اور امتیازی سلوک مسلسل بڑھ رہا ہے۔ واضح رہے کہ پرگیا سنگھ ٹھاکر فرقہ وارانہ اور اسلامی بیانات دینے کے لیے مشہور ہے۔ نومبر 2019 میں وہ اس وقت ایک بڑے تنازعے میں آ گئی تھی جب اس نے مہاتما گاندھی کے قاتل ناتھورام گوڈسے کو محب وطن کہا تھا۔ اسے 2009 میں مہاراشٹر کے مالیگاؤں دھماکے کیس کے سلسلے میں بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ اس واقعے میں مبینہ طور پر پرگیا کی ایک موٹر سائیکل پر نفس دھماکے خیز ڈرائیور ایک مسجد کے سامنے پھٹا تھا۔ اس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ اس نے ہندوؤں پر زور دیا کہ وہ اپنی لڑکیوں کو لو جہاد سے بچائے۔ لو جہاد ہندو گروپس کے ایک خود ساختہ اصطلاح اور دائیں بازو کے ایک گروہ کی جانب سے اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور مسلمان مرد جان بوجھ کر ہندو لڑکیوں کو اور خواتین کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور ان پر اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس نے شیوموگا میں بجرنگ دل لیڈر ہرشا کے قتل کا بھی حوالہ دیا اور الزام لگایا کہ انہوں نے ہندو ہیروز اور بجرنگ دل بی جے پی اور بھارتیہ جنتا مورچہ بی جے پی وائی ایم کے کارکنوں پر چاقوؤں سے حملہ کیا تھا اور اس نے ہندوؤں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں چاقو چھریاں تیز رکھے اور اگر کچھ نہیں تو سبزیاں کاٹنے کے لیے استعمال ہونے والی چاقو کو تیز رکھے۔ ایک دیش دروہی جو بھوپال میں بم دھماکہ کی تھی بھوپال میں علی بابا داستان کابل کی مرکزی اداکارہ تونیشا شرما کی خودکشی معاملے نے سیاسی گلوکاروں میں بھی ہلچل مچا دی ہے۔ مہاراشٹر کے بی جے پی لیڈر رام کدم کے بعد اب ریاستی وزیر گریش مہاجن کا بھی اس معاملے پر بیان آیا ہے۔ مہاجن نے اسے لو جہاد کا کیس قرار دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس سے قبل تونیشا خودکشی کیس پر مہاراشٹر کے بی جے پی لیڈر رام کدم کا بیان بھی آیا تھا۔ انہوں نے اتوار کو ہی کہا تھا کہ تونیشا شرما کے خاندان کو انصاف ملے گا اور اگر یہ لو جہاد کا معاملہ ہے تو اس کی تحقیقات کی جائے گی اور پتہ چلا جائے گا کہ اس کے پیچھے کون سی تنظیمیں اور سازش کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ اداکارہ تونیشا شرما کی موت پر مہاراشٹر کے وزیر گریش مہاجن کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ مہاجن نے تونیشا کی موت کو مبینہ لو جہاد کا معاملہ قرار دیا ہے۔
مہاجن نے اتوار کو مہاراشٹر کے ناسک میں کہا ہے کہ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور اسے کیس پر زور بڑھ رہا ہے اور ہم اس کے خلاف